آدم و سمود و اصحاب الرس و قرون بین ذالک کثیرا۔ یہاں چونکہ ان قوموں کی سرگزشت تفصیل سے بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ایک پیراگراف میں ساری بات کو سمیٹ کر بیان کر دیا ہے۔ تو پہلے سیدنا موسیٰ کا حوالہ دیا، اس میں ظاہر ہے فرعون کی دینونت زیر بحث آ گئی۔ پھر سیدنا نوح، پھر یہ بتایا کہ اس طرح کے سب ظالموں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب عاد اور سمود و اصحاب الرس، عاد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا۔ قرآن مجید نے تعداد تو بیان نہیں کی، لیکن جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ پھر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں پے در پے قوموں کی طرف رسول آئے ہیں۔ اس کو ہم پیچھے سورہ یونس میں دیکھ چکے ہیں، وہاں یہ فرمایا تھا کہ لکل امت الرسول، بنی اسرائیل کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے ہر قوم کی طرف رسول آتے رہے ہیں، اور ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، یعنی دنیا میں ان کا فیصلہ ہو گیا اور ان کے عذاب کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ یہاں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا۔ یہاں اسی طرح کی بعض قوموں کا نام لیا ہے جن سے اہل عرب واقف تھے، یہ ان کے زمانے کی یا ان کے علاقے کی قومیں۔ اس میں عاد کا ذکر ہوا، سمود کا ذکر ہوا، ان کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ ہوتا ہے، یہ عرب کی قدیم اقوام ہے۔ اس کے ساتھ اصحاب الرس کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں، چنانچہ میں نے ایک نوٹ اس پر لکھا ہے، ان کے بارے میں افسوس ہے کہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ کون لوگ تھے۔ اتنی بات واضح ہے کہ عرب ہی کے لوگ تھے، لیکن ابھی تک یہ متحقق نہیں ہو سکا کہ یہ کون لوگ تھے۔ قرآن کے مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں، یعنی جو کچھ ہے وہ تاریخی حقائق نہیں ہیں، روایتیں ہیں، لوگ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کے مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی قابل اطمینان نہیں ہے، یعنی ان میں تضادات بھی ہیں اور ایسے شواہد بھی نہیں ملتے کہ ان میں سے کسی بیان کو قبول کر لیا جائے۔ شعرائے جاہلیت میں سے زہیر نے اپنے ایک شعر میں کسی وادی رس کا ذکر کیا ہے۔ عربی زبان کے جو بڑے شعراء ہیں جن کی طرف معلقات کی نسبت کی جاتی ہے، جو ان کے ہاں شاعری کا بہترین نمونہ سمجھے گئے ہیں، زہیر کا معلقہ بھی ان میں شامل ہے۔ زہیر بہت حکیم شاعر ہیں، انہوں نے اپنے ایک شعر میں کسی وادی رس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، جیسے یہاں قرآن مجید نے تفصیلات بیان نہیں کی، ذکر کر دیا ہے، اس میں بھی ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً عرب کی اقوام بعیدہ میں سے کسی قوم کا حوالہ ہے، یعنی عاد اور سمود کا معاملہ تو چونکہ شہرت رکھتا تھا، ان کا ذکر ان کی شاعری میں ہوتا ہے، ان کے خطبات میں ہوتا ہے، وہ جانے پہچانے لوگ تھے، تو اس لیے قرآن نے اس کی تفصیل کی۔ ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا، تو بس حوالہ دے دیا کہ یہ قیاس کر لو، وہ بھی ایسی ہی ایک قوم تھی، ان کی طرف بھی اسی طرح اللہ کے رسول آئے، انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا، وہ بھی اسی انجام کو پہنچے، تو اسی ذیل میں ذکر کیا ہے۔ عاد، سمود، اصحاب الرس، اور فرمایا ایک اصحاب الرس اور ایک عاد و سمود کیا، ان کے درمیان وہ قرون بین ذالک کثیرا، بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا، اسی طرح ہلاک کیا۔ میں نے لکھا ہے کہ آیت میں فعل خلقنا بربنائے کرینہ محذوف ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ یہ تو خیر عربیت کا ایک اسلوب تھا جس کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن اسی طرح ہلاک کیا کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ان کی طرف اللہ کے رسول آئے، اسی طرح ان پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، اسی طرح ان کے سامنے ناقابل تردید نشانیاں یا بینات پیش کر دیے گئے، اور انہوں نے اسی طرح جھٹلانے کا طریقہ اختیار کیا، اور پھر اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ جو اسی طرح ہے، یہ در حقیقت اس پوری داستان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔